بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حضرت آدم علیہ السلام نے خطا کا ارتکاب کیا تو اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اے میرے رب، میں تجھ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم علیہ السلام، تو نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے پہچانا، حالانکہ ان کو تو میں نے ابھی پیدا ہی نہیں کیا۔ آدم علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، تو نے جب مجھے اپنے ہاتھ سے تخلیق فرمایا اور میرے اندر اپنی روح پھونکی تو میں نے اپنا سر اٹھایا تو میں نے عرش کے پائے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا، تو میں جان گیا کہ تو نے جس کا نام اپنے نام کے ساتھ ملا کر لکھا ہوا ہے وہ تمام مخلوقات میں تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم علیہ السلام، تو نے سچ کہا، باقی وہ مجھے تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو مجھ سے اس کا واسطہ دے کر دعا مانگ، میں نے تجھے معاف کر دیا ہے، اور اگر محمد نہ ہوتے تو میں تجھے پیدا نہ کرتا۔ مستدرک حاکم، حدیث نمبر 4228۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ زنا میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کے دل سے ایمان نکل کر اس کے اوپر سائبان کی طرح ہو جاتا ہے، پھر جب بندہ گناہ سے فارغ ہو جاتا ہے تو دوبارہ ایمان اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ مستدرک حاکم، حدیث نمبر 56۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کو یہ احادیث پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے صحیح حدیث چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اور اگر آپ کو اس حدیث کے بارے میں یا دین اسلام کے کسی بھی موضوع پر کچھ پوچھنا ہے تو کمنٹس میں ضرور بتائیں، ہم آپ کے سوالات کے جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔